السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ محرم کا مہینہ آتے ہی مختلف علاقوں میں مختلف رسومات اور طریقے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل ہے تعزیہ داری۔ کچھ لوگ اسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور کربلا کی یاد سے جوڑتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا تعزیہ داری اسلام میں ثابت ہے؟ کیا یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے یا پھر یہ ایک ایسی رسم ہے جو بعد کے زمانے میں شامل ہوئی ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور ان چاروں میں ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی تاریخ میں سب سے نمایاں واقعہ 61 ہجری کا واقعہ کربلا ہے، جس میں حضرت حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تھے۔ تعزیہ داری کیا ہے؟ تعزیہ عام طور پر ایک علامتی ڈھانچہ ہوتا ہے جسے بعض علاقے میں کربلا کے واقعے کی یاد کے طور پر بنایا اور نکالا جاتا ہے۔ یہ روایت مختلف ثقافتوں اور علاقوں میں مختلف شکلوں میں پائی جاتی ہے۔ تاریخی طور پر تعزیہ داری کا رواج ابتدائی اسلامی دور میں موجود نہیں تھا، بلکہ بعد کے ادوار میں مختلف معاشرتی اور ثقافتی اثرات کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ دین کے اعمال قرآن و سنت سے ثابت ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ تو کیا تعزیہ داری قرآن اور حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن اور احادیث میں تعزیہ بنانے کا حکم، تعزیہ نکالنے کا طریقہ اور اسے عبادت یا ثواب کا خاص ذریعہ قرار دینا، ایسی کوئی صحیح حدیث اور قرآن کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے بہت سے علماء تعزیہ داری کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق حضرت حسین سے محبت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اصولوں، صبر، قربانی اور حق پر قائم رہنے کے اسباق کو اپنایا جائے۔ اہل بیت سے محبت کا صحیح طریقہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ اہل بیت کی محبت بہت عظیم مقام رکھتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ محبت کیسے ظاہر کی جائے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کے کردار کو اپنایا جائے، ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کیا جائے، دین کے اصول پر قائم رہا جائے۔ صرف ظاہری رسومات محبت کی مکمل علامت نہیں ہوتی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے عبادت کے اصول بیان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ دین میں وہی عمل معتبر ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ ان کے نزدیک عبادت کے لیے سنت کی پیروی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعات کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اعمال جو نبی اور صحابہ کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھے، انہیں دین کا حصہ بنانے سے بچنا چاہیے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے واقعہ کربلا کو تاریخ اسلام کا ایک بڑا سانحہ قرار دیا اور حضرت حسین کی عظمت کو بیان کیا۔ ان کے مطابق اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ظاہری رسومات تک محدود ہونا چاہیے۔ تعزیہ داری کے حق میں بعض لوگوں کا نقطۂ نظر۔ کچھ مسلمان تعزیہ داری کو حضرت حسین کی یاد اور محبت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کا مقصد کربلا کے واقعے کو یاد رکھنا، اہل بیت سے تعلق کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ایک ثقافتی اور جذباتی پہلو کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اصل اختلاف یہ ہے کہ کیا کسی تاریخی واقعے کی یاد منانے کے لیے نئی مذہبی شکل اختیار کی جا سکتی ہے؟ بہت سے علماء کہتے ہیں اگر کوئی عمل صرف ثقافتی اظہار ہو تو اسے الگ زاویے سے دیکھا جائے، لیکن اگر اسے عبادت، لازم دینی عمل یا ثواب کا مخصوص ذریعہ سمجھا جائے تو اس کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے۔ تعزیہ داری کے بارے میں مختلف مسلمانوں کے مختلف نظریات ہیں، لیکن ایک بات سب کے لیے اہم ہے، حضرت حسین کی محبت صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ ان کے راستے کو سمجھنے کا نام ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، صبر کرنا اور اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھنا یہی افضل ہے۔